بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ یہ ضمانت ٹیکنیکل بنیادوں پر ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کچھ سوالات کیے کہ جن کے پروسیکیوٹر کی جانب سے کوئی تسلی بخش جوابات نہ دیے گئے، جس کی بنیاد پر ان کی ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن چونکہ آلریڈی عمران خان اس وقت سزا یافتہ ہیں، اس وقت وہ 180 ملین جس کو یا 190 ملین کہہ لیں کیس میں جو ملوث ہیں، ان میں ان کو سزا ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا ہے، ابھی اور بھی مقدمات موجود ہیں، تو یہ ضمانت ہو گئی ہے۔ ابھی ان کے کیسز لگیں گے ہائی کورٹ میں، پھر وہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ پر اس پہ میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے وکیل اور ان کے حامی جشن منا رہے ہیں۔ بھئی اگر ضمانت پہ رہائی کو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ضمانت کی وجہ سے رہا ہو گیا تو اب ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین کرام، کب رسک میں آگے بڑھوں؟ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، اب اگر عدالت ضمانت لے لیتی ہے، عدالت عظمیٰ، تو جشن بھی مناتی ہے پی ٹی آئی اور کہتی ہے کہ قانون کی سربلندی ہوگی۔ پھر جب سپریم کورٹ سے ان کے خلاف کوئی غلط فیصلہ آ جاتا، کوئی دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے۔ اب ایک تاثر تھا ملک میں شاید کہ عمران خان کو کوئی رعایت دی جا رہی ہے، اس سے تو پھر یہ تاثر کریٹ ہوگا کہ کوئی ریلیف دیا گیا ان کو، 8 مقدمات میں ضمانت دی۔ کئی اور مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، 200 کے لگ بھگ کہتے ہیں ان کے خلاف کیسز تھے، ابھی کئی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بہرحال یہ سمجھا جائے کہ ضمانت ہو گئی ہے، اب عمران خان اڈیالہ جیل سے بوریا بستر بند کریں گے تو آ جائیں گے جناب بنی گالہ میں نہیں آئیں گے تو نتھیا گلی چلے جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو آج عمران خان کے بارے میں جناب سہیل وڑائچ کے جو کالم 2 چھپے تھے، ان میں جن لائن پر گفتگو گئی تھی اس کی تو آج تردید آ گئی ہے، اور بڑی سخت الفاظ میں تردید آئی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو سمیت کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں، ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ ان کو معافی تلافی ہو جائے، لیکن جب طاقتور لوگ اور جن لوگوں کے خلاف انہوں نے ایجیٹیشن کروایا، توڑ پھوڑ کرائی اور پاکستان کی فوج کی عزت کو سٹیک پہ لگایا، وہ معافی دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا کوئی شہری یہ سمجھتا ہو کہ وہ فوج کو ان کی تذلیل کر لے گا یا فوج کو زیر نگو کر لے گا اور پاکستان کی جو محافظ فوج ہے اس کو ٹارگٹ بنا لے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے ضمانت پر، یہ کاغذوں میں تو ہو گئی ہے، عملاً تو وہ سزا یافتہ ہیں۔ اب ان کا قیدی نمبر 804 نہیں ہے، اب وہ نیا قیدی نمبر لگا ہوا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان کو سزا 180 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ سوچا جائے کہ آنے والے دنوں میں
عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے گا تو مجھے تو نظر نہیں آتا. اب وزیر اطلاعات تارڑ نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی ہے اور پھر وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں کوئی طوفان برپا ہو گیا ہے, ضمانت ہو گئی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب ڈول بات بتاشے میں رہا ہو کر آ جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. کیس کسی ایک میں بھی سزا ہوئی ہے یا ضمانت نہیں ہوئی ہے تو خان صاحب تو باہر نہیں آ سکتے. ایسے اور بھی کئی کیسز پڑے ہوئے ہیں جن کی ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے. اور خان صاحب باہر تو اسی وقت ہی آئیں گے جب سپریم کورٹ ان کو رہا کر دے گی یا سپریم کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے. اب تو آپ کو رویے کا اندازہ ہو گیا ہوگا فوج کیا سوچ رہی ہے. فوج بالکل کلیئر کٹ ہے ذہن اس کا کہ جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے اس کے لیے معافی کا ہماری کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے. تو خان صاحب چلیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی تھوڑا سا جشن منا لیا ہوگا, تھوڑا سا ان کو بھی حوصلہ بڑھا ہوا کہ جی ہمارے خان کی رہائی کے دن قریب آ گئے ہیں. لیکن میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ خان رہا نہیں ہو رہا. خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی اور مجھے اب تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کا سیاست میں بھی کوئی رول نہیں ہوگا. بظاہر تو نظر آتا کہ شاید نہ کوئی ان کو روک نہ سکے, وہ طوفان کی طرح آئیں گے. لیکن میں نے ماضی میں دیکھا ہے ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو ذوالفقار بھٹو آ گئے, لیکن جب ان کے خلاف تحریک چلی اور وہ اقتدار سے محروم ہو گئے تو کہیں نظر نہیں آئے. پھر اسی طرح نواز شریف کا تختہ الٹا گیا. سٹنگ پرائم منسٹر کو جب ہٹایا گیا تو پھر وہ کئی سال لگ گئے ان کو واپس آنے میں. تو اگر عمران خان صاحب کے نصیب میں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ان کے لیے شاید ملکی سیاست میں اب راستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے دوبارہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے.